السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جو بھوکا تو تھا مگر بے ایمان نہیں تھا، جس نے نہ کسی کا حق مارا نہ جھوٹ بولا، بس اپنے ضمیر کو زندہ رکھا اور پھر وہی ضمیر ایک دن اس کا مقدر بن گیا۔ آج کی کہانی ہے بھوکا تھا مگر چور نہیں تھا۔ رفیق ایک غریب لڑکا تھا جو سڑک کنارے اخروٹ بیچتا تھا۔ گرم دھوپ، خالی پیٹ، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی، عزت کی روشنی۔ لوگ گزرتے، کوئی دیکھتا بھی نہ، اور جو دیکھتا وہ صرف ترس کھا کر چند سکے دے دیتا۔ لیکن رفیق کبھی بھی بھیک نہیں لیتا۔ وہ کہتا، اگر اخروٹ خریدنے ہیں تو لیجئے، میں سوالی نہیں ہوں۔ ایک دن رفیق اسٹیشن کے قریب سے گزر رہا تھا کہ ایک صاحب کی جیب سے بٹوا گرتے دیکھا۔ فوراً آواز لگائی، صاحب آپ کا بٹوا گر گیا ہے، جیب میں ٹھیک سے رکھ لیجیے اٹھا کر۔ وہ صاحب چونک گئے، مڑے، بٹوا اٹھایا اور رفیق کو غور سے دیکھا۔ تم نے میرا بٹوا اٹھا کر واپس دے دیا، تمہیں انعام میں کچھ چاہیے؟ رفیق نے نرمی سے کہا، نہیں صاحب، اگر پیسے چاہیے ہوتے تو بٹوا چھپا لیتا، میں محنت کرتا ہوں، اخروٹ بیچتا ہوں۔ صاحب نے مسکرا کر کہا، تم جیسے لوگ کم ملتے ہیں، کل پھر ملتے ہیں۔ اگلے دن وہ واقعی آیا، کہا، میرے اسکول کی کینٹین میں ایک دیانت دار لڑکے کی ضرورت ہے، کام سیکھنا چاہو تو آ جاؤ۔ رفیق کی آنکھوں میں امید چمک اٹھی، اس نے ہاں کر دی۔ پہلے دن صفائی کی، کچھ عرصے بعد چائے بنانا سیکھا، وقت کے ساتھ ساتھ کھانا بنانا سیکھتا گیا۔ چند مہینوں میں وہ کینٹین کا ایک اہم فرد بن گیا، جسے کینٹین سے ریلیٹڈ سارے کام آ گئے۔ پرنسپل صاحب اکثر کہا کرتے، رفیق تم نے ہمیں سکھایا کہ دیانتداری آج بھی زندہ ہے۔ چند سال بعد رفیق نے اسکول کے باہر اپنا چھوٹا سا کھانے کا ایک اسٹال لگایا اور اسٹال کا نام رکھا، ایمانداری چائے اور ناشتہ۔ دیوار پر ایک تختی لگی تھی، یہ اسٹال اس روٹی کا بدل ہے جو کبھی مجھے نہ ملی، مگر میرا ضمیر بچ گیا۔ جانتے ہیں دوستوں، غریبی انسان کا امتحان ہوتی ہے، مگر دیانتداری اس کا اصل مقام۔ رفیق جیسے لوگ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اکثر بھوک سے سمجھوتا ہو بھی جائے تو ضمیر سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ہمارے چینل ہارٹ ٹچنگ اسٹوری بائی کوکو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔